الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه وأتباعه وأزواجه وذرياته. صدق الله مولانا العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله مولانا العظيم. اس شعر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. رتبہ بھی میرے در کو اسی در سے ملا، رتبہ بھی میرے در کو اسی در سے ملا، حالانکہ یہ سر بھی مجھے اسی در سے ملا. لوگوں کو جو بھی ملا مقدر سے ملا، میرا مقدر بھی اسی در سے ملا. اور دو شعر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ آقائے نامدار محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہہ کر اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. خدا نے ہمیں ایسا بخشا نبی کہ دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں. خدا نے ہمیں ایسا بخشا نبی کہ دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں. حبیب خدا کملی والے کا ثانی، زمیں تو زمیں آسماں پر نہیں. محبت سے عظمت سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ نے ہم سب کو یہاں بیٹھنے کی اور جمع ہونے کی اور سننے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائی. اب یہ بھی دعا کر دیجئے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوسرا شکریہ ہمارے یہاں کی بستی والوں کا، امام صاحب کا، ہمارے حاجی عبدالرحمن صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان کو جو انہوں نے اس عاجز کو دعوت دی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. اس لیے ہم بستی والوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں موقع نصیب فرمایا. آج اگر امت پر کوئی احسان کرے، ذرا دھیان سے سننا، حالات کے مطابق آپ کو بات کرنے جا رہا ہوں.
اللہ کا احسان و کرم ہے کہ حالات دیکھنے کی اللہ توفیق دیتا ہے۔ اگر امت پر اگر کوئی احسان کرے، یہ احسان جو لفظ ہے بڑا وسیع ہے۔ اگر آپ کسی بھی عالم دین کو، کسی بھی دیندار کو جو اردو جانتا ہے، اس کو پوچھ سکتے کہ احسان کے کیا معنی۔ اگر مجھ سے کوئی سوال کرے کہ امت پر احسان اگر کوئی کر رہا ہے تو کون سا سب سے بڑا احسان ہے، تو سب سے پہلا احسان یہ ہے، اس وقت کے مطابق میں علی الاعلان کہتا ہوں، اگر امت پر سب سے بڑا احسان اور محسن اور احسان کرنے والا کوئی شخص ہے تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کو گھر سے نکال کر تعلیم کی راہوں پر ڈال دے، ایجوکیشن کی سسٹم پر، ان کی لائن پر لگا دے، وہ امت کا سب سے بڑا محسن باپ بھی ہے۔ اگر کوئی مدد کر رہا ہے وہ سب سے بڑا محسن ہے۔ امت مسلمہ احسان مند ہوگی۔ اگر ہمارے رشتہ دار کے اندر ایک شخص ایجوکیشن لے رہا ہے، دینی دنیاوی دونوں، ذرا دھیان سے سننا، اگر جو ہے کوئی بچہ پڑھ رہا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کی فکر کر رہے، سمجھو وہ معاشرہ سب سے بڑا معاشرہ ہوتا ہے، وہ معاشرہ سب سے بڑا عزت دار معاشرہ ہے، وہ معاشرہ سب سے بڑا جو ہے لوگوں کی نگاہوں میں عزت دار ہے۔ اگر آج دیکھا جائے لاک ڈاؤن کے بعد ہمارے بچوں نے، ہمارے ماں باپ نے، ہمارے رشتہ داروں نے، ہماری بستی والوں نے، ہمارے علاقے والوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنے بچے کو چائے کی دکان پر وہاں بٹھانے کے لیے تیار ہے، لیکن مکتب میں، اسکول میں، ڈاکٹر بنانے میں، انجینئر بنانے کے لیے ہم تیار نہیں۔ لاک ڈاؤن کے بعد آپ مدرسے دیکھو، اسکول دیکھو، اچھے اچھے گھر والے بھی جو ہے اپنے بچے کو دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے اٹھا۔ مکتب دیکھو، ہمارا بچہ، ہر گھر کا جائزہ لو، کتنے بچے مکتب پڑھ رہے، کتنے بچے مکتب نہیں پڑھ رہے، جو پڑھ رہے ہیں وہ کتنی فکر کر رہے ہیں، جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہ اپنے بچوں کی کتنی فکر کر رہے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم ہمارے بچے کو پڑھا رہے ہیں، ہم ہمارے بچے کو نہیں پڑھائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ میں آپ کو جو ہے آپ کے دل کو ابھارنا چاہتا ہوں، آپ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کے بچے کو ہاسپٹل لے جایا گیا، وہاں آپ کے بچے کو ایڈمٹ کیا گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے بچے کو جو ہے اتنے پیسے خرچ کریں گے اپنے بچے کے اوپر، تب جا کر آپ اپنے بچے کو اچھا اور صحت مند پائیں گے، تندرست پائیں گے۔ آپ کو پیسے لگانے ہوں گے۔ دنیا کے اندر باپ کے پاس مال بھی ہوتا ہے، اولاد کے پاس جو ہے دین نہیں ہوتا، ماں باپ کے پاس جائیداد ہوتی ہے، باپ کے پاس دولت ہوتی ہے، کاروبار ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے، پراپرٹی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی یہ جملے کہے کہ آپ کے بچے کے پیچھے مال لگانا ہوگا تو باپ اسی وقت بے اختیار اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالتا ہے کہ ہاں، اگر میرے بیٹے کے پیچھے لاکھوں روپئے، کروڑوں روپئے، میری جائیداد زمین بیچنا پڑے، میں بیچنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپنے بچے کو صحیح دیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ فیصلہ کریں گے اپنے بچے کے لیے، کوئی ماں باپ اپنے بچے کے لیے یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ جو ہے میرا بچہ ایسے ہی سڑتا رہے اور اس کا علاج نہ ہو۔ تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے ہاتھ کے اندر ہے، ابھی آپ کے بچے چھوٹے ہیں، آپ کے بچے پر آپ کو اطمینان ہے کہ آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے، لیکن آپ کو میں کہہ رہا ہوں باطل طاقت ہے۔ آپ قرآن و حدیث کو دیکھنے کے بعد نیوز چینل کو دیکھو، دنیا کے حالات کا جائزہ لو، آپ کا بچہ جو ہے ہاتھ سے نکل رہا ہے، آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ باطل طاقت ہے، آپ کے بچے کو پیدا ہونے کے بعد وہ آپ کے بچے پر کیا کر رہی ہے؟ ماحول کے مطابق آپ کے بچوں کو بگاڑ رہی ہے؟ نہیں، آپ کا بیٹا پیٹ میں ہوتا ہے، وہاں سے پوری پلاننگ ہو جاتی ہے، پورا خاکہ تیار ہو جاتا ہے،
پورا جو ہے ایک معاشرہ تیار ہو جاتا ہے۔ ان بچوں کو برباد کرنا ہے، ان بچوں کو تعلیم کی راہ سے ہٹا کر دنیاوی لائن میں جو ہے گمراہ اور باطل اور بیکار کرنا ہے۔ ان کے بچے پڑھے نہیں، ہمارے بچے کو برباد کرنے کی فکریں کی جا رہی ہے۔ ہمارے ماں باپ اطمینان کے اندر ہے کہ ہمارا بچہ ابھی تو 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، کوئی بات نہیں، ابھی تو اس کو سمجھ نہیں ہے۔ نہیں، یہ جو ہے سمجھ پیدا کرنے کے لیے جو ہے آپ کے پیٹ کے اندر جب سے بچہ تھا تب سے یہ فکر کی جا رہی ہے۔ اور قرآن کریم کہتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر یہ آیت سے ہم سب کو بتا رہے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کا بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، آپ کو جو ہے یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بڑا ہوگا اس کے بعد بچے کو کوئی خراب کرے گا، لیکن اللہ کی آیت یہ بتا رہی ہے فرعون کی جو ہے حکومت کو یاد کرو، فرعون کے حالات کو پڑھو تو یہی بتایا گیا۔ بنی اسرائیل تھی، مجھے مسلمانوں کے خلاف تھی، اللہ کو ماننے والی قوم نہیں تھی۔ اللہ نے بتایا کہ جو ہے آپ کو برا عذاب یہ فرعون اس طریقے سے چکھاتا تھا، برا عذاب اس طریقے سے آپ کو دیتا تھا کہ آپ کی اولادوں کو زندہ چھوڑ دیا، آپ کی اولادوں کو قتل کر دیتا تھا، اور اپنی ماں کو جو ہے اولادوں کو کیا کرتا تھا؟ اولادوں کو مار دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا، اور عورت کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ آج ہم دیکھیں، آج ہمارے بچے یہ سمجھ رہے ہیں کوئی قتل کر ڈالے، کوئی شہید کر ڈالے تو آپ کا بچہ شہید ہو گیا۔ نہیں، اس کے علاوہ قتل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا بچہ 3 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، آپ کے بچے کو موبائل دیا گیا۔ یاد رکھو، اپنے بچے کو میں جو ہے بات صرف زبان سے نہیں کر رہا ہوں، آپ کو اللہ جانتا ہے، دل سے کہہ رہا ہوں، آپ کے بچے کو آپ نے موبائل دیا 2 سال کے اندر، 3 سال کے اندر، 1 سال کے بچے کو آپ نے موبائل دیا، آپ اپنے بچے کو جو کارٹون دکھاتے ہیں کھانے کے وقت، آپ اپنے بچے کو سونے کے وقت اس کو موبائل دکھاتے ہیں، ماں جو دیکھتی ہے بچے کو دکھاتے ہیں، ماں جو دیکھتی ہے بچے کو جو ہے وہ چیز دیتے ہیں۔ یاد رکھو، وہ بچہ آپ اپنے ہاتھ سے قتل کر رہے، آپ اپنے ہاتھ سے بچے کو گمراہ کر رہے، آپ اپنے بچے کو ہاتھ سے نکال رہے۔ آج مسلمانوں کو ختم کرنے کی، بچوں کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ صرف جو ہے قتل کر کے جو ہم سمجھتے وہ نہیں، موبائل دے کر، ایجوکیشن چھڑا کر، تعلیم کی راہوں سے ہٹا کر، مکتب کو چھڑا کر، دینی فکر کو چھوڑا کر، دینی ماحول کو ہٹا کر آپ کے بچے پر جو فکر کی جا رہی ہے، یہ سب سے بڑا آپ جو ہے اپنے بچے کے اوپر کیا کر رہے؟ بربادی کا سامان پیدا کر رہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، آپ ذرا سمجھتے جائے، اور میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاتے چلا جاؤں گا۔ آپ کو سمجھنا ہے، آپ کو طے کرنا ہے، ہم اپنے بچوں کا مستقبل، ہم اپنے بچوں کا فیوچر کیسے برائٹ کریں، ہم اپنے بچے کو کیسے سنبھالیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ اللہ کے قرآن کے اندر جاؤ، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صرف یہ آیت یہ کہنا چاہتی ہے کہ صرف اپنے آپ کی فکر کر لینا، اپنے آپ کو درست کر لینا کافی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے اہل و عیال کی، اپنے خاندان کی، اپنے بچوں کی، اپنے بھتیجوں کی، اپنے بھانجوں کی، اپنے پوتوں کی، اپنے نواسوں کی آنکھ سے فکر کرنا میری ذمہ داری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے صرف جو ہے خود تسبیح پڑھ لینا، خود نماز پڑھ لینا، خود روزے رکھ لینا، خود تلاوت کر لینا، خود اللہ کے راستے میں خرچ کر لینا، خود جو ہے دین کی جتنے بھی شعبے ہیں اس میں محنت کر لینا، یہ آپ کو جہنم کی آنکھ سے نہیں بچا سکتی، یہ آپ کو جو ہے نہیں بچا سکتی۔ صرف
آپ کو دنیا کے اندر اپنی فکر کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ اس امت کے 3 کام ہیں۔ اس کام کے اندر سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ جو ہے بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کا حکم کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ پوری امت مسلمہ کو کیا کیا گیا اپنی؟ آج ہم دیکھیں اکثر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ نماز پڑھ رہے ہو، ماشاءاللہ، آپ روزے رکھ رہے ہو، آپ تلاوت کر رہے ہو، آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہو، آپ جو ہے دین کی فکر کر رہے ہو، آپ اپنے گھر کا اپنے بچے کو دین کی فکر کرنے کی، اپنے بچے کو ایجوکیشن کی فکر کرنے کی آپ نے تعلیم دی، تو وہ کیا کہے گا؟ آج اکثر لوگوں سے کہا جاتا ہے آپ اپنے بچے کی کیوں فکر نہیں کرتے ہیں؟ تو تمام لوگ مجمع سے ایک ہی لوگ یہی آواز آئے گی، یہ کہیں گے، ہم تمام کا جملہ یہ ہوگا، کیا کروں مولانا صاحب، کیا کروں وکیل صاحب، کیا کروں ڈاکٹر صاحب، کہ میں اپنے بچے کو کہتا ہوں اب جو ہے آپ دین کی تعلیم حاصل کرو، آپ جو ہے اپنے بچے کو ایجوکیشن میں آگے بڑھاؤ، آپ اپنے بچے کو جو ہے ایک سمجھدار، اپنے ماں باپ کو، اپنی فیملی کو، دنیا کو، دین کو لے کر چلنے والا انسان بناؤ۔ تو کہتے ہیں کہ مولانا میرے بچے میری بات نہیں مانتے، میری بیوی میری بات نہیں مانتی، باپ دیکھو تو ماشاءاللہ نمازی، عبادت گزار، جو ہے لوگوں کی فکر کرنے والا، خود جو ہے ایک طرف اس کے گھر کو دیکھو، اس کی اولاد کو دیکھو، اس کی بیوی کو دیکھو، وہ ادھر کہاں کچھ پتہ نہیں، کام کر رہے کچھ پتہ نہیں۔ ہم اپنے بچوں کی کیا نہیں کر رہے؟ فکر نہیں کر رہے، ہم اپنے گھر کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ جب آپ اپنے بچوں کی فکر کرنے میں لگ جائیں گے، یاد رکھنا اس وقت سے اللہ کی مدد شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ نے پورے خاندان کی آپ نے فکر کی، پورے گھر والوں کی فکر کی، لیکن جو ہے اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی، آپ نے اپنے خاندان کی فکر کر لی ٹھیک، لیکن اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی، اپنے گھر کی فکر نہیں کی، تو یہ معاشرہ کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ گھر میں ہی تو اندھیرا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے جو ہے خود فکر کرے، اپنے گھر کی فکر کرے، اپنی اولادوں کی فکر کرے کہ اولاد کہاں جا رہی ہے، اس کا اٹھنا کس کے ساتھ ہے، اس کا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، وہ کس کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے، وہ کہاں گھوم رہی ہے، وہ جو ہے ویسو کے جو ہے ہوٹل آباد تو نہیں کر رہی ہے، وہاں جا کر سگریٹ تو نہیں پی رہی ہے، وہاں جا کر نشے تو نہیں کر رہی ہے، راندیر کے اندر جو ہے بس سٹاپ پر بیٹھ کر وہاں جا کر سگریٹ تو نہیں پی رہی ہے، نشے تو نہیں کر رہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں، میں بھی خود راندیر کا رہنے والا ہوں، گرین پارک کا، سورت کا، راندیر کا اگر آپ سروے کیا جائے، راندیر کے اندر سب سے زیادہ گناہوں کا کام ہو رہا ہے، اللہ بچائے۔ ہمارے بچے سب سے زیادہ نشہ کر رہے ہیں۔ آپ برج پر دیکھو، پلوں پر دیکھو، ہوٹلوں پر دیکھو، چائے کی لاڑی پر دیکھو، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں کے اندر سگریٹ کا پاکٹ ہوتا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں نشے کی چیزیں ہوتی ہے، ڈرگز لیتے ہیں۔ ہمارے بچے، اللہ معاف کرے، ہمارے بچے گناہوں میں مبتلا ہے اور ہمارے ماں باپ کو کوئی فکر نہیں۔ آج ہمارے راندیر کا، سورت کا یہ ماحول ہو چکا ہے کہ صبح کے اندر باپ جاتا ہے تب بیٹا سویا ہوا ہوتا ہے، اور رات کو واپس آتے ہیں تب بھی بیٹا جو ہے وہ بیٹا سویا ہوا ہوتا ہے۔ باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا سویا ہوا ہے، اس کی میں نے کیا فکر کی، بس اپنی روزی روٹی کمانے کی فکر لگے ہوئے ہیں۔ لکھو، یہ روزی کے معاملے میں اللہ کی قسم گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کو روزی کی فکر کرنے کی اللہ نے ذمہ داری نہیں دی ہے۔ آپ محنت کر سکتے ہو، لیکن فکر کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دیکھو چرند پرند اتنی مخلوق ہے انسان کے علاوہ، وہ کہاں کماتی ہے، وہ کہاں کھانا کھاتی ہے؟ ان کو جو ہے اللہ کا ایک نظام چلتا ہے، ان کو اللہ کھانا دیتا ہے، وہ اس طرح کھاتے ہیں۔ تو بات اصل یہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
اپنے بچے کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ۔ آپ کو جس طرح اپنے بچے کو گناہوں سے بچانے کی جتنی فکر ہوتی ہے، اس سے ڈبل اپنے بچے کو کل آخرت کے اندر آنکھ سے بچانے کی فکر کی ذمہ داری کرنی ہے۔ ایک مثال سے آپ سمجھے، ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آپ ضرور میری بات کو سمجھو گے۔ یقین کے طور پر، مثال کے طور پر، آپ کے سامنے آگ ہے، آپ جس راستے سے جا رہے ہو، آپ اپنے بچے کو بیٹا چل میں تجھے انگلی پکڑ کر لے جا رہا ہوں، چھوٹے بچے کو، معصوم بچے کو لے جا رہے، باپ بھی چل رہا ہے، ماں بھی چل رہی ہے، بیٹا بھی چل رہا ہے، راستے کے اندر آگے آگ ہے، آپ کا بچہ اور آپ خود جا رہے ہیں۔ آپ کا بچہ اگر انگلی چھوڑ دے، آپ کا بچہ آنکھ کی طرف جائے گا، ذرا زور سے بولو کہ کیا آپ اپنے بچے کو آنکھ میں ڈالنا پسند کرو گے؟ زور سے بولو نا۔ آپ اپنے بچے کو آنکھ میں ڈالنا پسند کرو گے؟ نہیں پسند کریں گے، کوئی ماں باپ پسند نہیں کرے گا۔ آپ کیا کرو گے؟ صرف بولنے پر اکتفا کرو گے، بیٹا تجھے سامنے آگ ہے وہاں جانا نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے آپ کا چھوٹا بچہ ہے، یہ آگ میں چلا جائے گا، کیا کرے گا؟ آپ کا بچہ آگ میں چلا جائے گا تو آپ سیدھا بولو گے نہیں، آپ کو سیدھا پکڑو گے اور اس کو جو ہے اپنے ساتھ ساتھ انگلی کو نہیں چھوڑو گے۔ اسی طرح اللہ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے، جس طرح دنیا کی جو آگ، اس سے انسان جل اڑ کر ختم ہو جاتا ہے، آخرت کی آگ جو ہمیشہ لامحدود رہنے والی ہے، اس کی آپ کو کوئی فکر نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جس طرح دنیا کی آگ ہے، آپ اپنے بچے کو فکر کرانے کی اتنی جو ہے آپ محنت کرتے ہو، اسی طرح آخرت کی آگ جو ہمیشہ رہنے والی ہے، وہاں ایسا نہیں ہے کہ انسان ایک مرتبہ جل بھول کر خاک ہو گیا، ختم ہو گیا، واپس انسان کو وہاں تو اس کے اندر روح پھونکی جائے گی، واپس زندہ کیا جائے گا، واپس آگ میں ڈالا جائے گا، واپس اس کو زندہ کیا جائے گا، واپس آگ میں ڈالا جائے گا۔ وہاں کہ آپ کو اپنے بچوں کی کوئی فکر نہیں، آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ سو رہا ہے، کس کے ساتھ لین دین کا معاملہ کر رہا ہے، آپ کے بچے کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ آپ کو جو ہے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اب یہ ہے سوال پیدا ہوگا، ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، ہم اپنے بچے کو دیندار کیسے بنائیں، ہم اپنے بچے کو اپنے اولاد کا جو ہے مطیع و فرما بردار کیسا بنائیں، ہم اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنائیں۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ نے نام سنا ہوگا خواجہ جو ہے گنج شکر رحمت اللہ علیہ۔ کیا؟ بابا فرید الدین، زور سے بولو، گنج شکر رحمت اللہ علیہ۔ یہ واقعہ یاد ہو جائے تو کیا ہے، ہم گھر جا کر اپنی اولادوں کو، اپنی جو ہے عورتوں کو، اپنی بیوی کو اب جو ہے یہ بات کہیں گے۔ خواجہ گنج شکر رحمت اللہ علیہ، بھائی ایک اللہ کے ولی ہے، بھائی ہر ولی کے ساتھ ایک کرامت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ہر ولی کے ساتھ کرامت ہوتی ہے۔ ان کی کرامت دیکھیے، یہ جوان ہوئے، جوان ہونے کے بعد ان کی ماں باپ نے ایسی تربیت کی تھی، وہ جس راستے سے جاتے تھے لوگ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ وہ بولتے نہیں تھے، زبان سے تبلیغ نہیں کرتے تھے، صرف دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، زبان کھولتے نہیں تھے، صرف دیکھ کر ان کو مسلمان ہو جاتے تھے۔ اب جو ہے جس گلی سے جا رہے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، پوری یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ دہلی کے، ذرا زور سے بولو، کہاں کے رہنے والے تھے؟ دہلی کے رہنے والے تھے۔ دہلی کی جو ہے گلیوں کے اندر یہ ہنگامہ مچ گیا کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جس راستے سے جاتے لوگ مسلمان ہو جاتے۔ کیا معاملہ ہے؟ تو یہ اتنا ہنگامہ ہوا، یہ معاملہ جو ہے دلی کے ہائی کورٹ کے اندر پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ دلی کی ہائی کورٹ کے اندر یہ بات پہنچی، جو ہے جب دلی کے ہائی کورٹ کے اندر ان کو پکڑ کر لے گیا جو ہے وکیل بھی تھا، جج بھی سامنے موجود تھا۔ وکیل نے، جج نے کہا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے، ان کی کیا جو ہے عدالت کے اندر کیوں پیشوائی کی گئی، ان کو کیوں لایا گیا؟ تو وکیل صاحب کہنے لگے کیا بتائیں، پورے دہلی والے پریشان ہیں، جس راستے سے جاتے ہیں لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، کوئی بھی دیکھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے۔ جج کو یہ بات کہی، اس کا معاملہ ختم کرو۔ کیا کرو؟ اس کا معاملہ ختم کرو، اور جج جو ہے ابھی اس کے لیے کوئی فیصلہ کر دو۔ یہ بات ہوئی، جج نے کہا کہ بھائی اس شخص کو لایا جائے۔ اب جیسی دہلی کی کورٹ کے اندر جج کے سامنے ان کو لایا گیا، جج بھی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جج بھی کہہ کر مسلمان ہو گیا، اور جو ہے وکیل تھا وہ بھی مسلمان ہو گئے دونوں۔ فرید الدین جو ہے گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی آنکھ ملی اور ان کی آنکھ ملی، دونوں مسلمان ہو گئے، جج بھی ہو گیا، وکیل دونوں ہو گیا۔ کیا بات ہے!
بات ہوئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب جو ہے گھر کے اوپر جوان تھے بھائی، گھر کے اندر ماں اکیلی تھی، ماں جو ہے جھونپڑوں میں رہنے والی، گاؤں میں رہنے والی، پردے کا جو ہے وہاں انتظام تھا۔ اب گھر پہنچنے میں لیٹ ہوا، گھر پہنچے، ماں نے کہا بھائی تو اتنا لیٹ کیوں آیا؟ بیٹا تجھے پتا ہے میرا تیرا سیوا کوئی نہیں، تو ہی میرا یار و مددگار ہے، میرا تیرا کوئی نہیں ہے، میں تو جو ہے اکیلی تھی، تو کہاں گیا تھا ابھی تک، تجھے اتنا لیٹ کیوں ہو گیا؟ جب کھانے کا دسترخوان تھا، دسترخوان پر ماں بھی بیٹھی، بچہ بھی بیٹھا، دونوں بیٹھ گئے، اور بابا فرید الدین نے کہا کہ ماں تجھے پتا ہے گھر کے باہر میرے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے، کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ کہا کہ نہیں بیٹا، میں تو گاؤں کی رہنے والی ہوں، میں تو ایک بوڑھی ہوں، پردہ کرتی ہوں، جو ہے باہر کیا چل رہا ہے مجھے تھوڑی پتا کیا ہو رہا ہے۔ کہا اس بابا فرید الدین نے کہ تیرے بیٹے کی شان یہ ہے کہ تیرا بیٹا جس گلی سے گزرتا ہے اللہ جو ہے کلمہ پڑھ کر لوگ مسلمان ہو جا رہے ہیں۔ کیا کر رہے؟ لوگ مسلمان ہو جا رہے ہیں۔ ماں میری شان یہ ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تیری شان یہ نہیں ہے، تیری شان نہیں ہے۔ جو ہے بیٹا کہنے لگا کہ نا ماں میری شان ہے، تو ایک گاؤں میں رہتی ہے، تجھے کوئی پتا نہیں، تو ایک جھوپڑے میں رہتی ہے، گھر باہر کے تجھے کوئی پہچانتا نہیں، مجھے لوگ پہچانتے ہیں، میں باہر جاتا ہوں، لوگ مجھے دیکھتے ہیں، مجھے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، میری شان ہے۔ تو ماں نے کہا تیری شان نہیں ہے۔ تو ماں نے کہا بتا تیری شان کیا ہے؟ ماں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور کہا بیٹا تجھے ایک راز کی بات بتاؤں میں؟ کیا کہا؟ غور سے بولو، کیا کہا؟ راز کی بات بتاؤں بیٹا تجھے؟ باپ نے جو ماں نے ہاتھ پکڑا اپنے بیٹے کا، کہا بیٹا جب تو میرے پیٹ میں تھا میرے اندر 3 چیزیں تھیں، میں 3 چیزوں کا اہتمام کرتی تھی۔ جتنے بھی ماں باپ ہیں، جو ماں باپ بننے والے ہیں، جو شادی کرنے والے ہیں، جس کو جو اب اللہ نے جن کو اولاد سے نوازا ہے، یہ 3 کام کر لے، کل جا کر آپ کا بیٹا بھی بابا فرید الدین بن سکتا ہے، آپ کا بیٹا بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن سکتا ہے، آپ کا بیٹا جو ہے وقت کا ولی بن سکتا ہے، آپ کا بیٹا بھی عالم بن سکتا ہے، آپ کا بیٹا بھی آپ کا فرما بردار بن سکتا ہے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے۔ 3 بات۔ نمبر 1، ماں نے کہا بیٹا جب تو میرے پیٹ میں تھا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ کیا؟ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، جو اللہ کے نبی نے جو بتایا وہ کام کیا۔ میں اس لیے کوئی گناہ نہیں کرتی تھی، ہو سکتا ہے میں گناہ کروں اور اس کا اثر جو تو میرے پیٹ میں تھا اس پر پڑے، پیٹ کے اندر تھا اس اثر پڑے، اس لیے میں جو ہے کوئی گناہ نہیں کرتی تھی۔ آج اپنے ماں باپ کیا ہے، کوئی جب ڈیلیوری ہوتی ہے، ڈیلیوری سے پہلے آپ کی جو ہے آپ کی بیوی حاملہ ہے، تو آپ اپنی جو ہے عورت کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا اب ہم جو ہے ایک اولاد سے ہم نوازے جائیں گے، تجھے موبائل نہیں دیکھنا ہے۔ آج ہماری اکثر ماؤں کا جو ہے یہ رونا ہے، کیا بات کہے، ہاتھ میں موبائل ہے، فری ہوئے موبائل، آپ کا بیٹا یہاں رو رہا ہے، آپ کے بیٹے کو آپ کی محبت کی ضرورت ہے، لیکن ماں بھی موبائل میں لگی ہوئی ہے، باپ بھی لگا ہوا ہے، تو یہ بیٹا دیکھے گا۔ یاد رکھنا آپ اپنے جو ہے بچے کو یہ سمجھ رہے ہو کہ ڈاکٹر بنا کر بہت بڑا اللہ کا ولی بنا کر کیا ہے آپ کا بیٹا آپ کو دیکھ کر ولی بن جائے گا، نہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو دیکھ کر آپ کا بچہ ولی بن سکتا ہے۔ آپ کو دیکھے گا کہ بھائی میرے ماں باپ کیا کر رہے ہیں، میرے ماں باپ تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے، وہی اثر بچوں پر پڑے گا۔ اگر آپ اچھے ہوگے، آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم تو جو ہے 2 نمبری کا کام کریں اور ہمارے بیٹے اللہ کے ولی بن جائے، وہ جنت میں جانے والا ہو جائے، ہم جنت میں جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھائی جنت اتنی سستی ہے؟ سستی نہیں ہے، محنت کرنی ہوگی، ہم کو اپنے بچوں کی فکر کرنے کی محنت کرنی ہوگی۔ تو کیا ہے، بابا فرید الدین کی ماں نے پہلا کام کیا، بیٹا تو جب سے پیٹ میں تھا میں نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا اور سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ آپ بھی اپنی ماں کو اور جو ہے اپنی بیوی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں بچوں کی فکر میں۔ دوسری بات، ماں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ کبھی بھی بیٹا جب میں نے تجھے سینے سے لگایا دودھ پلانے کے لیے، وضو کے بغیر میں نے تجھے کبھی دودھ نہیں پلایا۔ کیا؟
وضو کے بغیر کبھی دودھ نہیں پلایا، اس کا نور تیرے اندر داخل ہوا، اور ایمان کا نور جب تیرے اندر داخل ہوا تو جوان ہوا تو تجھے لوگ دیکھ کر مسلمان ہو رہے۔ بابا فرید الدین کی آنکھ سے آنسو نکل رہے، ماں تیری تو کیا شان ہے۔ آج ہم دیکھیں، ہم کبھی کہا اپنے بیٹے جو ہے اپنی بیوی سے کبھی دودھ پلا کر، قرآن پڑھ کر۔ تیسری بات، بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا جب سے تو میرے پیٹ میں تھا کبھی میں نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، اور تہجد کی نماز میں دعا کرتی تھی اے اللہ میرے بیٹے سے تو دین کا کام لے، اور ایسا کام لے کہ زبان بھی کھولنی نہ پڑے، دیکھ کے ہی کہے کہ یہ تو محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔ دیکھنے کی ضرورت، بولنے کی ضرورت نہیں، صرف دیکھ کر مسلمان ہو جائے۔ یہ 3 کام میں کرتی تھی۔ اگر یہی 3 کام ہماری مائیں بہنیں کھانا پکاتی درود شریف پڑھتی جائے، آپ اس نیت سے درود پاک پڑھتے، آپ کہے کہ بھائی درود پاک اس نیت سے پڑھنا کہ بیٹا جو ہے تیرے سامنے تیرا بیٹا بھی ہوگا، اور جو ہے یہ بیٹے کا کھانے کا نور جب دل کے اندر جائے گا تو یہ تیرا بیٹا حافظ بنے گا، تیرا بیٹا عالم بنے گا، تیرا بیٹا دیندار بنے گا، تیرا بیٹا تیرا فرما بردار بنے گا، اس نیت سے درود پاک سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جب ہماری مائیں بہنیں پڑھے گی تو بچے دیکھیں گے، وہ بھی آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھ کر قرآن کریم اٹھائیں گے۔ یہ تو آنکھوں دیکھی بات ہے کہ آپ جو ہے مسجد کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں نا، تو باپ لے کر آتے ہیں تو بڑی شوق سے نماز پڑھتے ہیں۔ اس چھوٹے چھوٹے بچے کو میں کہتا ہوں بارے میں اپنے جتنے بھی جو ہے نماز پڑھنے والے ہماری مسجد کے ذمہ دار سے میں عاجزانہ گزارش کروں گا، اگر اپنے محلے کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے، یاد رکھنا اسی وقت سے ہماری پستی کا جو ہے زوال، اور ہماری امت جو ہے گر رہی ہے، دین سے ہٹ رہی ہے۔ آپ کو دیکھ کر بچے دیکھ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے، اگر ہم اپنے بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے کو باہر نکال دیں گے تو یہ بچے ہم کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ بھی بھول جائیں گے، وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ آپ نے باہر نکال دیا تو ہمیشہ کے لیے باہر ہو جائیں گے۔ اللہ جو ہے ہم سب کو عمل کرنے کی، اپنے بچے کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ہی گزارش ہے، بڑے درد سے ساتھ، بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنے بچوں کی تربیت کرے، اپنے بچے کو بھٹکانے کی جو ہے بچانے سے حفاظت فرمائے۔ دوسری ایک گزارش یہ ہے کہ ہمارے مولانا یہ جو ہے دربھنگہ بہار سے آئے ہیں، اور الحمدللہ میری ماتحتی کے اندر الحمدللہ مسجد کا کام چل رہا ہے۔ مولانا بیچارے 1 مہینے سے آ رہے ہیں۔ آپ تمام سے میری گزارش ہے، درخواست ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اگر کوئی ایصال ثواب کے لیے کوئی دینا چاہتا ہے تو مولانا کو مسجد کا للہ رقم دیتے جائے، اللہ آپ کے جان میں مال میں خوب برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔